مولانا توقیر رضا خان صاحب آپ جانتے ہیں نبی اعلیٰ حضرت ہے، خانقاہ رضویہ کے بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان ایک ایسی شخصیت ہے جس نے IMC اتحاد ملت کونسل نامی ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ وہ مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو انہوں نے کھل کر اٹھایا ہے، اور آج جب بریلی میں یہ معاملہ ہوا، یعنی کہ 26 ستمبر کو آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جو معاملہ ہوا، اس معاملے کے بعد جس طرح کے حالات وہاں پیدا ہوئے، جو کشیدگی دیکھی گئی، جو لاٹھی بازی ہوئی اور پتھراؤ بھی ہوئے اور پولیس کے مطابق فائرنگ ہوئی، یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اس وقت بریلی کے جو حالات ہیں، اور خاص طور پر مولانا توقیر رضا خان صاحب کے ساتھ اور ان کے تمام قریبی لوگوں کے ساتھ جس طرح کے حالات درپیش ہیں، وہ ناقابل گفتہ ہے۔ ناظرین، مولانا توقیر رضا خان صاحب چونکہ 27 ستمبر کو گرفتار ہوئے تھے، اس بیچ میں ایک تاریخ آئی تھی 6 اکتوبر کی، ان کی ہیئرنگ کی تاریخ تھی، کورٹ میں پیشی کی تاریخ تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ پیشی ٹل گئی اور کورٹ میں پیشی نہ ہو سکی۔ اب ان کو اگلی تاریخ دی گئی ہے 14 اکتوبر کی، یعنی کہ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو مولانا توقیر رضا خان صاحب کی بریلی کورٹ میں پیشی ہوگی۔ ابھی وہ فتح گڑھ سینٹرل جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جیل میں جس طرح کے حالات ابھی ہمارے سامنے نکل کر آ رہے ہیں، مختلف ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب فتح گڑھ سینٹرل جیل میں قید تنہائی میں مبتلا ہے، یعنی کہ قید کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو وارڈ میں رکھا جاتا ہے جس میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں یا کئی لوگ ہوتے ہیں، اور قید تنہائی بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے، اور وہی قید تنہائی مولانا توقیر رضا خان صاحب کو دی گئی ہے۔ ابھی وہ قید تنہائی میں ہے، ایک چھوٹا سا روم ہے جس میں وہ سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، اسی روم میں ابھی وہ ہیں، اور ان کے کمرے میں CCTV کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ پرشاسن جو کہ جیل انتظامیہ جو ہے، ان کے مولانا توقیر رضا خان صاحب کی تمام حرکتوں، ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب اگلی سنوائی 14 اکتوبر کو ہے۔ اب 14 اکتوبر کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، کیونکہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور ان کے جو پرانے معاملات ہیں، پہلے جو کچھ معاملات ہوئے ہیں، دنگے فسادات ہوئے ہیں، لڑائیاں جھڑپیں ہوئی ہیں، ان کے خلاف جو شکایت درج ہوئی تھی الگ الگ تھانوں میں، اب ان معاملوں کو بھی سامنے نکالا جا رہا ہے، ان کو سامنے رکھ کر پھر مزید کارروائی کی مانگ ہو رہی ہے، اور پرشاسن اسی موڈ میں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ 14 اکتوبر کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، لیکن ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا سلسلہ بند نہیں کرنا ہے، اس سلسلے کو باقی رکھنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی خبر ملے۔ ناظرین، اس وقت ہندوستان کے حالات اور پوری دنیا کے حالات سے آپ ناواقف نہیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، سبھی اپنے موبائل کے ذریعے حالات حاضرہ سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن بریلی کا جو معاملہ پیش آیا تھا، اس معاملے کی کچھ چیزیں ہیں میں آپ کی پیش کر رہا ہوں۔ اکتوبر کو ان کی سنوائی تھی، ہیئرنگ تھی، لیکن فتح گڑھ جیل انتظامیہ نے یہ کہہ کر کورٹ میں پیش نہیں کیا، اور کورٹ میں عرضی کی کہ ہمارے پاس اسٹاف کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم مولانا کو کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کورٹ نے ان کی عرضی قبول کی اور اگلی سنوائی کی ڈیٹ دی، تاریخ دی، وہ ہے 14 اکتوبر۔ امید ہے کہ 14 اکتوبر کو کورٹ میں پیشی ہوگی، لیکن اس سلسلے میں اب بنفس نفیس ان کو پیش کیا جائے گا یا پھر کانفرنسنگ، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیشی ہوگی، کیونکہ اس میں ابھی دیوالی کا موسم ہے، اس لیے پرشاسن اس کوشش میں ہے کہ انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی پیشی ہو۔ بہرحال ابھی 14 تاریخ کو جو پیشی ہوگی، ابھی جو حالات ہیں ان پر جس طرح کے الزامات ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، لیکن امید ہے، دعائیں کرتے رہیں آپ، کیونکہ ان کے خلاف جو پچھلے سالوں میں 2010 وغیرہ میں اور اس سے پہلے جو معاملات درپیش آئے ہیں الگ الگ تھانوں میں، جو ان کے خلاف شکایت درج تھی، اب ان مقدمات کی فائل کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے اور ان پر کارروائی کی کوشش ہو رہی ہے، اور خبریں جو آ رہی ہے میڈیا کے حوالے سے وہ یہی آ رہی ہے کہ اس سے پہلے مولانا توقیر رضا خان صاحب کے پر جو بھی مقدمات یا کیس یا جو بھی شکایت درج تھی، کارروائی نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا الگ دوسری سرکاروں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، جس وجہ سے کارروائی نہیں ہوتی تھی، یا سرکاریں اس لیے کارروائی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے ان کا تعلق تھا، براہ راست درگاہ اعلیٰ حضرت سے ان کا تعلق تھا، اس لیے کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ تمام معاملات جو ان کے خلاف جتنی بھی شکایتیں
یہ بریلی معاملے میں درج ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے جو درج ہوئی ہیں ان تمام معاملات کو کھنگال کر مزید پھر وہ معاملے کو گہرائی اور مزید پیچیدہ کرنے کی پرشاسن کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہاں ایک اور بری خبر جو کل سننے کو ملی تھی وہ یہ ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے جتنے قریبی ہیں، خاص کر ڈاکٹر نفیس ندیم، ان لوگوں کی جتنی جائیداد تھی ان میں سے بیشتر کو بلڈوز کر دیا گیا یا پھر انہیں سیل کر دیا گیا۔ اب نئی بات سمجھ میں نکل کر یہ آئی تھی میڈیا کے تھرو ہمیں جو سننے کو ملا تھا، اور خاص طور پر جو الیکٹرک وبھاگ کا جو ایک وہاں کا بڑے عہدیدار تھا، اس نے کہا کہ مولانا توقیر رضا صاحب کے قریبی لوگوں نے تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی بجلی چوری کی ہے، یعنی کہ ان کا جو چارجنگ پوائنٹ تھا الگ الگ علاقوں میں، جو گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے جو انہوں نے مرکز بنائے تھے، وہ فری میں یا پھر چوری کی بجلی وہاں استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بجلی وبھاگ کا کہنا ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے کا انہوں نے بجلی چوری کی ہے۔ تو یہ مزید ان کے پریشانی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب چونکہ ابھی تفتیش چل رہی ہے، کورٹ میں پیشی ہونا ہے، مولانا توقیر رضا صاحب کی طرف سے وکیلوں کی اچھی ٹیم تیار کی گئی ہے، کورٹ میں تمام باتیں رکھی جائیں گی، پھر زمینی سطح پر اتر کر تفتیش کی جائے گی۔ امید قوی یہی ہے، چونکہ آپ ہم سب پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اور بریلی کے معاملے کو کس طرح کی شکل دینے کی کوشش کی گئی، یہ تمام چیزوں لوگوں کو پتہ ہے۔ تو امید قوی یہی ہے کہ تفتیش کے بعد جو نتیجہ نکلے گا یہی نکلے گا۔ جس طرح سے مفتی سلمان عزیز صاحب پر پاسا ایکٹ لگا تھا، اعظم خان بھی گرفتار ہوئے تھے، اور عرفان سولنکی وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، اور کئی سارے لوگ گرفتار ہوئے اور کئی سالوں تک وہ جیل میں رہے یا کئی مہینوں تک جیل میں رہے، اس کے بعد تمام مقدمات سے الزامات سے باعزت بری ہو کر وہ گھر لوٹے۔ امید قوی یہی ہے کہ اس معاملے میں جب تفتیش ہوگی، مولانا توقیر رضا خان صاحب اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان تمام معاملوں کو لے کر جب تفتیش ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت نکل کر سامنے آ جائے گی، اور مولانا توقیر رضا صاحب اپنے گھر کو لوٹ